ملک صاحب سب سے پہلے ہم جاننا چاہتے ہیں اوورسیز کمیونٹی میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، یا غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے یا حقیقت ہے، اس پہ آپ ذرا کائنڈلی میں یہ چاہوں گا کہ سچ کا ساتھ دیتے ہوئے بتا دیں کہ پی اے اے والا جو واقعہ ہے وہ کیا حقیقت ہے، کیا آپ نے زیادتی کی یا کیا آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی؟ آپ پرسنل کویسچن پہ آ گئے ہیں. نارملی میں نیشنل پالیٹکس میں اپنے پرسنل کویسچنس نہیں کرا کرتا، کیونکہ آن ریکارڈ آپ نے مجھے کویسچن کر لیا ہے تو مجھے جواب بھی اس کا دینا چاہیے. یہ فلائٹ تھی پی آئی اے کی جس نے 7 بجے ٹیک آف کرنا تھا اور وہ لیٹ ہو گئی 8:30 بجے. میرے پرائیویٹ سیکرٹری عمران کو میسج آیا کہ یہ فلائٹ اب 8:30 کے بعد جائے گی. لہٰذا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے کلفٹن سے 7:15 بجے سفر شروع کیا اور کافی رش تھا. میں یوزول ٹائم آدھا گھنٹہ پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچ جاتا ہوں. 7:15 پہ میں پہنچا ہوں اور 7:20 میں جس کاؤنٹر سے میں نے گزرنا تھا وہاں میں نے ایئر ہوسٹس نے مجھے الوداع کہا. جب میں وہ لینڈنگ ایریا میں گیا ہوں جسے آپ برج کہتے ہیں تو وہاں پہ بہت شور آ رہا تھا، بہت زیادہ شور آ رہا تھا. تو میں نے پی آئی اے کے بندے سے پوچھا بھائی یہ مجھے بتائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس نے کہا جی اندر ایک ایم این اے ہیں پی ایم ایل این کے، ان کے کچھ لوگ پی ٹی آئی کی بیشنگ کر رہے ہیں. تو میرے ذہن میں ایک دم خیال ہے، اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ اگر پی ایم ایل این کا ایم این اے اس کی بیشنگ ہو رہی ہے، پی ٹی آئی کے بندہ لڑ رہا ہے تو مجھے نہیں جانا چاہیے. میں ہو سکتا ہے دونوں کی صلح کرانے کی کوشش کروں تو یہ اسکینڈل نہ بن جائے. تو میں نے کہا اچھا بھائی میں واپس جا رہا ہوں. اس وقت تک 8:25 ہو چکے تھے، جہاز کا دروازہ بند نہیں تھا اور میں واپس ویو کرتا ہوا، آپ نے دیکھا ہوگا میں واپس آ گیا. جب میں واپس آیا تو انہوں نے کہا جی رحمان ملک کو جہاز کے اندر سے دھکے مار کے نکال دیا گیا. ایک چیز تو یہ مجھے لگی کہ جس نے بھی پلان کیا ہوا تھا ایک اچھا خاصا میرے خلاف ایک پلان بنا ہوا تھا جو نہیں ہوا، لیکن میڈیا میں کیونکہ وہ پہلے بھیج چکے تھی، جس ڈیزائنر نے اس کو ڈیزائن کیا تھا اس نے بھیج چکا تھا تو وہ میڈیا میں چلا. دوسرے دن صبح 7 بجے کی فلائٹ میں نے لی، وہ بھی پونا گھنٹہ لیٹ تھی. تو وہاں میں نے پی آئی والوں کو پوچھا بھائی یہ کل کیا ہوا؟ وہ کہہ لیں جی ایک فلائٹ 1.5 گھنٹہ ٹیکنیکل ڈیلے ہوئی، آپ کی وجہ سے نہیں ہوئی. پھر میں نے کہا جو 15-20 منٹ کی بات کرتے ہیں وہ ڈیلے کیسے ہوئی؟ انہوں نے کہا جی جو ایم این اے اندر گئے تھے اندر لوگوں نے ٹھیک ٹھاک اس کی وہ دکا مشتی ان کے ساتھ ہوئی. پھر انہوں نے جہاز کے دروازے بند ہو گئے، کیپٹن نے کر دیا. جو لوگ اس ڈیزائن کو آگے لے جانا چاہتے تھے انہوں نے دروازہ کھلوایا، اس بیچارے ایم این اے کو باہر نکالا. میں نے کیا کیا کہ میں نے اس پہ کوئی ریاکشن نہیں دیا اور بڑے پروگرام ہوئے میں اتنا ہی کہا کہ میں اس میں نہیں گیا کیونکہ مجھے جہاز سے باہر نہیں نکالا گیا، لہذا میرا کوئی ایکشن نہیں بنتا. 2-3 دن گزرے ہوں گے تو ایک اور سٹوری چلا دی کسی نے، اور وہ سٹوری تھی کہ ارجمند حسین صاحب کو میں نے اپنی پاور سے نہیں، اپنی دشمنی ان کو باہر نکال دیا، نوکری سے نکلوا دیا. میرے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا. خیر جب یہ بہت میڈیا میں آیا تو میں نے تھوڑا پھر اپنے سٹائل سے اپنے طریقے سے اس کو پروپ کیا. پتہ یہ چلا کہ ایک تو یہ تھا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا وہ نوکری کہاں کرتا ہے، نمبر 1. پھر میں نے جب تھوڑی پروب کیا تو پتہ لگا اس کو نہ شو کاز نوٹس ایشو ہوا ہے نہ اس کو کوئی ٹرمینیشن لیٹر ایشو ہوا ہے. تو میں نے کیا کیا، میں نے 3 لیٹر سوشل میڈیا پہ پوسٹ کیے اور اپنے آپ کو آفر کر دیا سینٹ کمیٹی کو کہ میرے خلاف انویسٹیگیشن کی جائے. نمبر 1 کیا فلائٹ میری وجہ سے 1.5 گھنٹہ ڈیلے ہوئی تھی یا یہ ٹیکنیکل تھی. دوسرا اس میں سوال میں نے یہ کیا کہ یہ بھی پروب کیا جائے کہ کیا ارجمند بھائی کو میں نے ٹرمینیٹ کرایا یا کس کے پیچھے کوئی اور سٹوری ہے. بہرحال یہ دونوں چیزیں وہاں گئیں اور اس کے بعد سینٹ نے بھی اور نیشنل اسمبلی نے ایم این اے کہنے پہ کیس ٹیک اپ کیا. مجھے 4 دن پہلے آیا کہ دے وانٹ ٹو پروسیڈ ان دی کیس واٹ یو وانٹ ٹو سے. تو میں اس خط کا جواب اب یہ دے رہا ہوں کہ میں نے ارجمند کو بھی معاف کیا، میں نے ان ڈیزائنرز کو جنہوں نے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی ان کو بھی معاف کیا. اور ایک چیز میں عرض کروں گا کہ کوئی بھی چیز بغیر تفتیش کیے ہوئے پرکھے ہوئے نہ دیں. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ میڈیا میں جب میرا نام آتا ہے لوگوں کی ریٹنگ بڑھتی ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے میرے نام سے ذرا خبر بھی چلتی ہے، گرم گرم خبر ہوتی ہے. تو یہ گرم گرم خبریں دینے کی بجائے پلیز گو ٹو دا ریالٹی. اور جو میں نے الفاظ کیے ہیں میں کہتا ہوں وہ چیلنج کر دے، مجھے بتا دے کہ اس میں ایک چیز بھی غلط ہو. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پالیٹکس میں جو پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں وہ عوام کی پراپرٹی ہوتی ہے، ان کا رائٹ ہوتا ہے ان کے متعلق پوچھنا. اس لیے ابھی میں کل
की बात बताता हूँ कि ट्वीट्स 2-3 आए कि जी रहमान मलिक की भी और दूसरों की डिग्रियां जैली हैं, तो मैंने अपने स्टाफ को कहा कि मेरी डिग्रियों कापी मुझे पोस्ट कर दो। तो मैंने अपनी एमएससी कराची यूनिवर्सिटी से मैंने किया, फर्स्ट क्लास मैंने की, फर्स्ट डिवीजन में मैंने वो भेजी। मैंने इंटरमीडिएट में फर्स्ट क्लास कैंट पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज, इट्स एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, उसमें पढ़ा हूँ, वो भी मैंने भेजा। तो मैं ये समझता हूँ कि अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट तक मैंने लगा दी, और मजे की बात है बड़ा अप्रिशिएट हुआ। फिर भी मैंने एक ट्वीट देखा, मलिक साहब ये कहीं जाली तो नहीं है, मलिक साहब आपने की पैसे दे के डिग्री तो नहीं ली। तो दिस इज कॉल्ड नेगेटिविटी एंड दिस नेगेटिविटी मस्ट गो। और आपकी वसात से मैं ट्विटर के सारे दोस्तों को कहूँगा, वो पीटीआई हो, पीपी हो, पीपीपी के हों, पीएमएलएन हो, या और भी कोई जो भी एंटी मी है या एंटी पाकिस्तान है या एंटी पार्टी है, किसी के भी एक रिक्वेस्ट उनसे कि देखें हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें मिलकर रहना है, किसी की बैशिंग ना करें, गाली ना करें, क्रिटिक्स जरूर बने लेकिन अब्यूज़र ना बने। इट्स अ डिफरेंस बिटवीन जो क्रिटिक्स हैं एंड अब्यूज़र हैं। और जिस किस्म की मैं गालियां देखता हूँ, आप मुझे नहीं और लोगों को भी, वो भी ठीक नहीं। मैंने तो इमरान खान को भी एडवाइस यही किया, मैं सबको ये एडवाइस कर रहा हूँ, लेट्स क्रिएट हार्मनी। जहाँ मैंने एक कैंपेन शुरू किया था इंटरफेथ हार्मनी का, अब मैं एक इंटर पोलिटिकल हार्मनी का एक कैंपेन शुरू कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड, अपने खास तौर पर पाकिस्तान में, कि इसकी बड़ी अच्छी ज़रूरत है। हो सकता है हम पोलिटिकल इतने ट्रेंड नहीं है, और हमारे पास जो चीज़ सामने आती है उसकी नेगेटिविटी पे खुश होते हैं। और जो कौमें अपने लिए नेगेटिविटी मुंतखब करती हैं, और नेगेटिविटी ब्रीड्स नेगेटिविटी एंड दैट ब्रिंग्स नेगेटिविटी एट ए नेशनल लेवल, लेट्स सीज इट, लेट्स बी पॉजिटिव।